لانس نائک محمد محفوظ شہید کے یوم شہادت پر مسلح افواج کا خراج عقیدت، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایئر چیف کی جانب سے عظیم شہید کو سلام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لانس نائک محمد محفوظ شہید نے 71 کی جنگ میں بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی قربانی جرت اور حب الوطنی کی روشن مثال ہے۔ محمد محفوظ شہید کی قربانی قوم اور افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہری پور میں مارکہ حق کی گونج، پاک بھارت جنگ میں مودی سرکار کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے قوم کی دعاؤں سے فتح حاصل کی۔ دلی سے ممبئی تک بھارت یہ شکست کبھی نہیں بھول پائے گا۔ ہری پور میں ہونہار طالب علم لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب۔ شہباز شریف کا ہری پور میں دانش اسکول کی تعمیر کا اعلان، کہا پاکستانی معیشت منچدار سے نکل آئی ہے، ماضی کے فیصلوں سے سیکھ کر مستقبل کی تیاری کرنی ہے۔ پاکستان میں ترقی جادو ٹونے سے نہیں محنت سے ہوگی، قوم اکٹھی ہوگی تو پاکستان کی ترقی کی رفتار کوئی نہیں روک سکے گا۔ چاروں صوبے مل کر ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم بنے گا۔ جنگ کے پہلے ہی دن ہمیں پاکستان کے ہاتھوں مکمل پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 7 مئی کو صرف آدھے گھنٹے کی فضائی لڑائی میں ہم پاکستان سے مکمل طور پر شکست کھا گئے۔ کانگریس لیڈر پرتھوی راج چوہان کا اعتراف، مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست مودی کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا یہ حقیقت ہے کہ بھارتی طیاروں کو مار گرایا گیا، پوری بھارتی فضائیہ کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ پاکستان کے ہاتھوں مار گرائے جانے کے خوف سے مزید بھارتی طیاروں نے اڑان ہی نہیں بھری۔ زیر سمندر کامیابی، بحری سنگ میل عبور، پاک نیوی کی چوتھی آبدوز غازی کی چین میں رونمائی۔ چوانگ لیویز پر لانچنگ کے ساتھ پاک بحریہ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حکومت پاکستان نے ہنگور کلاس کی 8 آبدوزوں کے حصول کے لیے چین کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ 4 آبدوزیں چین میں، باقی 4 آبدوزیں پاکستان میں بنائی جائیں گی۔ یہ آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی۔ آبدوزیں طویل فاصلے سے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ بھارتی نژاد دہشت گرد ساجد اکرم کا پاسپورٹ بھارتی ایمبیسی نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی ایمبیسی کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا۔ بھارتی حکام نے جان بوجھ کر حقیقت چھپائی اور اپنی میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ گمراہ کن مضمون کوشش پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے تھی۔ گارڈین کے مطابق آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ تم پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں بونڈائی بیچ پر حملے کے دوران زخمی ہونے والے حملہ آور پر فرد جرم عائد۔ حملہ آور پر دہشت گردی سمیت 59 الزامات عائد کیے گئے۔ 24 سالہ ملزم نوید اکرم پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں زخمی اور والد ساجد اکرم ہلاک ہو گیا تھا۔ حملے کے دوران مارا گیا ملزم ساجد اکرم کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ بھارتی پولیس کے مطابق ساجد نے آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد 6 بار بھارت کا دورہ کیا۔ بونڈائی بیچ پر باپ بیٹے کی فائرنگ سے 15 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بغیر شواہد اور ثبوت کے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا گیا۔ سڈنی فائرنگ واقعے پر ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی۔ سڈنی واقعے کے فوری بعد بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا نے پاکستان پر الزام لگا دیا۔ واقعے پر دشمن ملک کی طرف سے مذموم مہم شروع کی گئی۔ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ مستند ٹی وی چینلز کے ڈس انفارمیشن کا حصہ بننے پر افسوس ہوا۔ پاکستان خود طویل عرصے سے دہشت گردی سے متاثر ملک ہے۔ نقاب کھینچنے کی ہمت کیسے کی؟ خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بھارتی وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج۔ لکھنؤ میں سماجی وادی پارٹی کی رہنما سمیہ رانا نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا کہنا ہے کہ کسی عوامی عہدیدار کی جانب سے کسی خاتون کا حجاب یا نقاب زبردستی ہٹانا عورت کی عزت، شناخت اور ذاتی آزادی پر سنگین حملہ ہے۔ ایسے اقدامات نہ صرف خواتین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ کے ماحول کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ ابھی بھارت کی ہوا بند رہے گی، بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی حدود 23 جنوری 2026 تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کے تمام رجسٹرڈ مسافر، ملٹری اور پرائیویٹ جیٹس کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان نے 24 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا پہیہ گھومے گا، ختم ہڑتال، حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا ملک بھر میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ صدر ملک شہزاد نے کہا، ہمارے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، حکومت نے جو وعدے کیے ہیں اس بنیاد پر ہڑتال ختم کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے بھاری جرمانے میں کمی، گاڑیوں کے لوڈ میں اضافے سمیت دیگر رعایتیں مانگی تھیں۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے کراچی بندرگاہ پر کام بری طرح متاثر رہا۔ ہڑتال کی وجہ سے سروں تک خام مال کی رسائی معطل ہو گئی تھی۔ یورپین انویسٹمنٹ بینک اور پاکستان کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ یورپی بینک کراچی میں سیوریج کے پانی کی صفائی کے لیے 20 ارب روپے فراہم کرے گا۔ معاہدے کی تقریب یورپی یونین کے دارالحکومت برسلز میں منعقد ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق معاہدے کے تحت کراچی میں پانی کی صفائی کے اہم مراکز کی بحالی اور تعمیر کی جائے گی۔ اس منصوبے سے صاف پانی کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ پنجاب میں افسران کی دوڑیں لگ گئی۔ پنجاب میں شہریوں کی حفاظت و سہولت میں ناکام افسران کا کڑا اور فیصلہ کن احتساب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل احتسابی ویڈیو لنک کانفرنس۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز سے باس برس۔ ناقص کارکردگی پر افسران کے تبادلے اور سخت وارننگز۔ کہا، کسی سیاسی دباؤ کی پرواہ نہیں کرنی، گڈ گورننس اور شفافیت ہمارا نصب العین ہے۔ پنجاب کے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور سہولتوں کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پولیس ان ایکشن۔ سندھ اور پنجاب پولیس کا گھوٹکی کی تحصیل اوباڑوں میں مشترکہ آپریشن۔ کچا کراچی کے علاقے میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ اوباڑوں میں مسافر کوچ پر حملے کا مرکزی ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ہلاک ڈاکو کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ڈاکو کے متعدد ٹھکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں کتے کے کاٹنے سے 17 سالہ لڑکی جاں بحق۔ رواں برس ایسے واقعات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے والوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ شہری کتے کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری ریبیز کا شکار ہو کر زندگی ہار چکے تھے۔